رزق بڑھانے کے طریقوں پہ بات کر لیتے ہیں. اچھا, مینز اور آؤٹ کمس, مینز کازز ڈکریڈ ہے, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ناٹ اونلی ڈڈ اللہ ڈکری دا پروویژن بٹ آلسو ڈکریڈ دی اسباب, کازز اینڈ مینز ایز ویل. کیا مطلب ہے؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں there is nothing in this world or in the hereafter without a cause, and Allah is the one who is the creator of the cause and the outcome as well. صرف یہ نہیں کہ رزق ڈکری ہے بلکہ اس کے اسباب بھی ڈکریڈ ہے, اسباب بھی اللہ نے بنا دیے ہیں, دکھا بھی دیے. وہ ابھی آگے آتے ہیں کہ وہ اسباب کیا ہیں. اللہ says in the Quran, یہ الجمعہ ہے ورس نمبر 10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور جب کہ نماز ادا کی جا چکی ہے تو ڈسپرس ود ان دا لینڈ, پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو. کتنی خوبصورت بات ہے. یہ آیا اسلامک کنسیپٹ کو ڈسکرائب کرتی ہے. نماز کے وقت اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو, تجارت اور یہ ڈسٹریکشن تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. لیکن نماز ختم ہو گئی, گو بیک, ڈسپرس ہو جاؤ, اللہ کا فضل تلاش کرو. خوبصورت بات. یہ ہے دین ہمارا. اور فضل تلاش کرتے ہوئے کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ کو بہت یاد کرو. اللہ کی طرف رجحان ہونا چاہیے, یعنی وہ اسباب اللہ کے تھرو اختیار کرو. ذکر ہے اس میں, اللہ سے مانگنا ہے اس میں, برکت کے کانسیپٹ کو دیکھنا ہے, برکت کے ٹائم کو کیچ کرنا ہے, ان اصولوں سے چلنا ہے جو اللہ کے ڈیفائنڈ اصول ہیں. برکت کیوں نہیں آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلنا ہے, صحابہ کے اصول اختیار کرنے ہیں تاکہ تم لوگ سکسیسفل ہو سکو. بڑے بڑے انٹرپرینورز ہیں, اپنی انٹرپرینورشپ کر کے اپنی کمپنی بناتے ہیں. ان سے میری ریکویسٹ ہے اپنی کمپنی میں دروس کرائیں, پھر دیکھیں رزق بڑھے گا, برکت آئے گی. قرآن پڑھائیں اپنی کمپنی میں, قرآن کلاس رکھیں ویک میں. باؤنڈ کر دیں اپنے ان کو جو امپلائیز ہیں کہ سب سے پہلے آتے ہی کام قرآن پڑھنا ہے, چاہے 2 آیتیں پڑھنی, چاہے تم گناہ گار ہو, جو بھی ہو, کوئی مسئلہ نہیں, 5 منٹ قرآن پڑھ لو, آگے دیکھیں رزق بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا. تو ان سے, ان کے کنٹرول میں چیزیں ہیں, وہ کر سکتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے. آپ کے انڈر کچھ لوگ ہیں, آپ میڈیکل سٹور رن کر رہے ہیں, کسی کو بلائیں, کہیں میرے امپلائیز ہیں, ان کو دین سکھا دو, ان کو کوئی بات بتا دو, قرآن تھوڑا بہت رجحان قرآن کی طرف قائم کر دو, دیکھیں آپ کا میڈیکل سٹور چلے گا کہ نہیں چلے گا. اللہ نے چلانا. لیکن یہ کہ جب آپ اس نیت سے کھول رہے ہیں کوئی کمپنی کہ میرے جو امپلائیز ہیں, آپ نے گروسری سٹور کھولا ہے, بڑے ڈرائی جابز ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کے موڈ بڑے آف ہوتے ہیں ان بیچاروں کے, کیونکہ وہ بس بیٹھے ہیں اور کر رہے ہیں, بل کاٹ رہے ہیں, یہ وہ, تو ڈرائی ہو جاتے ہیں. ان کو آپ یہ چیز دیں گے, وہ موٹیویٹڈ بھی ہوں گے آپ کے ساتھ کام کرنے میں. جاب سیٹسفیکشن پوری ایک فیلڈ ہے سائیکالوجی میں. آپ کے نیچے لوگ ہیں, ان کو ویلیوبل چیزیں دیں, وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے, چاہے انہیں آگے سے 2 گنا آفر ہو جاتا. لیکن اگر آپ نہیں دیں گے, جیسے ہی 2 گنا آفر ہوگا آپ کو لات مار کے چلے جائیں گے, وہ کہیں گے ہم نے یہاں نہیں کام کرنا. لیکن ان کی تربیت ہو رہی ہے, ان کو دین سکھایا جا رہا ہے, ان کو اتنی ویلیوبل چیز دی جا رہی ہے, سوچیں وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. اس لیے ان کاموں سے آپ کا بھی رزق بڑھے گا. انسانیت کے لیے کچھ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے گا, بہت دے گا. اس پلان سے انٹرپرینور بنے, اس نیت سے نہیں کہ بل گیٹ بننا ہے اور میں نے پیسہ کمانا ہے اور دنیا کو دکھانے کے لیے بس کچھ چیریٹی کر دینی ہے, وہ نہیں. اس نیت سے کہ میں پیسہ کما کے جسٹ ڈسٹریبیوشن بھی کروں, انشاءاللہ اللہ دے, اور جو میرے نیچے لوگ ہیں میں سی او بن کے ان کو بھی بہت کچھ دوں, بہت کچھ ویلیبل دوں. پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کیسا مزہ آتا ہے. تو بہرحال اسباب بھی اللہ نے بتا دیے اور کہا اللہ کو بہت یاد کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیابی کا تصور ذکر سے بھی ہے, نماز سے بھی ہے, اور فضل تلاش کرنے سے بھی ہے. یہ کامیابی ہے, ہولسٹک کانسیپٹ ہے, بیوٹیفل. سہل ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, the one who denied the اسباب has denied the sunnah. جس نے اسباب اختیار نہیں کیے, ڈینائی کر دیے, اس نے سنہ کو ڈینائی کر. کیونکہ سنہ یہ ہے کہ اسباب اختیار کرو, اس لیے سنہ لائف سٹائل کی طرف جاؤ. کنفارمٹی. بہرحال اس سے اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ٹائپس اینڈ آف دا مینز آف ایکوائرنگ دی پروویژن ہے. ٹینجیبل اینڈ ورڈلی مینز ہے. Muslims and non-Muslims are equally liable to adopt these means.
اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے، نان مسلمز اللہ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اللہ دیتا ہے، وہ محنت کرتے ہیں، جو دنیاوی رولز ہیں اس کے مطابق ان کو ملتا ہے، وہ صبح اٹھتے ہیں، پنکچول ہوتے ہیں، سکسیس کے جو ورلڈلی سکسیس کے کچھ کرائٹیریاز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے آ جائے گا پروفٹ۔ لیکن میری یوتھ سے گزارش ہے کہ ایتھیکل انویسٹمنٹ کی طرف جائیں۔ ٹوبیکو، کیسینو، امریکن کیپٹلزم کھڑا ہی ٹوبیکو پہ ہوا ہے، پون انڈسٹری پہ ہوا ہے، اور کیسینو پہ اور شراب پہ ہوا ہے۔ یہ چاروں ان ایتھیکل انویسٹمنٹس ہیں، اور ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری بھی ان ایتھیکل انویسٹمنٹ ہے، کیونکہ ایڈورٹیزمنٹ شراب کی ہو رہی ہے، ماڈل کی ہو رہی ہے، وہ ایڈورٹیزمنٹ کسی ایسی چیز کی ہو رہی ہے شریعت کے خلاف ہے، اس لیے ان ایتھیکل انویسٹمنٹ کی طرف نہ جائیں، ایتھیکل انویسٹمنٹ کو سرچ کریں۔ اب بہت ٹاپ لیول پہ مسلمان ایتھیکل انویسٹمنٹس کرا رہے ہیں، آپ کو مل جائے گا جب آپ سرچ کریں گے۔ بہرحال ٹینجیبل اور ورلڈلی مینز تو اختیار سبھی کرتے ہیں، لیکن انٹینجیبل جو مینز ہے یا انٹینجیبل جو رزق ہے وہ سب کو نہیں ملتا۔ ایک بہت بڑا بزنس مین ضروری نہیں اس کے پاس ٹائم ویلتھ ہو، یا اس کے پاس سوشل ویلتھ ہو، یا اس کے پاس فزیکل ویلتھ ہو، یہ صرف اللہ کا وعدہ چند ایک لوگوں کے ساتھ ہے جس میں ذہنی سکون ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ وعدہ دے دوں گا تمہیں، کنٹینٹمنٹ دے دوں گا، یہ والا رزق جو ہے اسپیسیفائی کیا کہ کن لوگوں کو ملتا ہے۔ تو سول کا رزق ہر بندے کو نہیں مل رہا، اور ہم خوش قسمت ہیں الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیٹ دا سلیو آف دینار اینڈ درہم آف کوانٹیفائی اینڈ خمیسہ دیٹ از منی اینڈ لگزوریس کلوتھس پیرش۔ ویل ہے کس کے لیے؟ درہم اور دینار کے بندے کے لیے، اور خمیسہ کے لیے، خمیسہ جو پیسہ اور لگزوریس کلوتھ کو رزق سمجھتا ہے یا اس کو ہی چیز کرتا ہے۔ فار ہی از پلیزڈ اف دیز تھنگز آر گیون ٹو ہم اینڈ اف ناٹ ہی از ڈسپلیزڈ، کیونکہ اس بندے کا ایٹیٹیوڈ یہ بن جاتا ہے کہ جب تک یہ چیزیں مل رہی خوش، جب نہیں مل رہی تو ڈسپلیزڈ۔ غلط ایٹیٹیوڈ، غلط فلسفہ، غلط کانسیپٹس، اس کی وجہ سے ساری زندگی خراب، یہ اصل میں بات ہے۔ تو بہرحال مینز کیا ہے؟ ریلیجس مینز بتاتا ہوں آپ کو، ٹو ایکوائر پروویژن چند ایک بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے توکل ان اللہ، اس کی دلیل وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سورہ طلاق ورس نمبر 3۔ جو کوئی بھی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ اپنا پرپز اچیو کرانا جانتا ہے، اللہ غالب ہے تمام امور پہ۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ ہیز آلریڈی سیٹ فار ایوری تھنگ اے ڈکریڈ ایکسٹینٹ، اللہ نے آلریڈی ہر چیز کا ایکسٹینٹ ڈیفائن کیا ہو، جو مرضی کرتے پھرو، اللہ نے جو دینا ہے وہ دینا ہے، جو لینا ہے وہ لینا ہے، جو نہیں دینا وہ نہیں دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اس لیے پہلا جو ہے وہ توکل کریں اللہ پہ۔ توکل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا، اگر تم اللہ پہ توکل کرو، جیسے کرنے کا حق ہے، جیسے چڑیاں کرتی ہیں، وہ صبح نکلتی ہیں، شام کو بھرے پیٹ سے واپس آتی ہیں، بات ہے نکلنا۔ اور یہ توکل آپ کسی ریڑھی والے سے سیکھیں، بزنس مین سے نہیں۔ جو ریڑیاں لگائی ہوتی ہیں نا سڑک پہ سائیڈ بائی سائیڈ سب نے، وہ راضی ہوتے ہیں، کوئی کمپٹیشن نہیں، انہیں پتا ہے کہ جس نے جو میری قسمت میں لکھا ہے اس نے یہیں آنا، اس کی گاڑی یہیں رکے گی آ کے، اس کی موٹر سائیکل یہیں رکے گی آ کے، وہ پتہ ہوتا ہے ان کو، اور بکتا ہے، ان کا سودا بک رہا ہے۔ تو بہرحال یہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن جو ہے یہ ویسٹرن کانسیپٹ ہے۔ ایٹ یور کمپیٹیٹر ان بریک فاسٹ ایک کتاب ہے، یہ ان کے کانسیپٹس ہیں، مسلمانوں کے کانسیپٹس نہیں۔ سروائیول آف دا فٹیسٹ اور یہ چیزیں ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم کولیبوریشن کے قائل ہیں۔ ہمارا کانسیپٹ ٹوٹلی اس کے اپوزٹ ہے۔ ہمارا کانسیپٹ یہ کہ جب کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہو اللہ تمہارے لیے کرتا ہے، جب کسی کو سکھاتے ہو اللہ تمہیں اور دیتا ہے۔ ہمارے یہ کانسیپٹ نہیں ہے چھپاؤ نالج، اس کو گراؤ، پروپیگنڈا کرو اس کے خلاف، اس نے دکان کھولی وہاں پہ کم قیمتوں میں ویسی دکان کو اور کھول لو، یہ ہمارے کانسیپٹس نہیں ہیں۔ یہ گوروں کے کٹ تھروٹ کمپٹیشن کے کانسیپٹس ہیں، جو انہیں فالو کرے گا پھر وہ اسے وہی ملے گا جو بس ٹھیک ہے مل جائے گا، لیکن یہ کہ نہ اس میں برکت ہوگی، نہ انٹینجیبل رزق ہوگا، اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال آپ نکلیں اور توکل کریں اللہ پہ۔ انس بن مالک نے کہا، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم shall I tie it and rely upon اللہ، اپنے کیمل کو اے اللہ کے نبی اس کو باندھ دوں اور توکل کروں، اور leave it loose and rely upon اللہ۔ He said tie the camel and rely upon Allah, then rely upon اللہ۔ اسباب اختیار کر، اس کے بعد اللہ پہ رلائی کر۔ اور اسی لیے
یہی بات جو پہلے میں نے کی تھی کہ جو اسباب کو کا انکار کرتا ہے سننا کا انکار کرتا ہے، اسباب سننا سے ثابت